الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی مکرم و محترم جناب صاحبزادہ پیر احمد رضا نقشبندی مجددی صدیقی نیروی دامت برکاتکم، ہماری مسجد کے اماموں معلموں استاذ گرامی صدر جناب حضرت مولانا قاری محمد عمر عاصم صاحب دامت برکاتکم، محترم المقام سید السادات عزت مآب جناب سید بشارت حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم، اور ہماری عظیم مسجد کے نہایت ہی محترم مکرم عظیم نمازی حضرات حاضرین مجلس، ہماری سلسلہ وار گفتگو جو جاری ہے موضوع کی مناسبت سے، اس پر ہم ویسے تو وہ بڑا وسیع سلسلہ ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور اس کے حوالہ جات، وہ تو نہ ختم ہونے والا ایک تسلسل ہے، مگر آج ہم کچھ آخری حوالہ جات کے ساتھ اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے مبارک مہینہ میں جو عظمت میسر ہیں، اس میں سرکار پاک کی سیرت و ذات پاک کے مختلف حوالوں سے بات کرنا یقیناً وہ بھی ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ کی خدمت میں کچھ حوالہ جات پیش کیے تھے، اور کچھ حوالہ جات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسے ہم نے یہ کہا کہ ایک سوال یہ ہے کہ میلاد شریف کا بیان یا میلاد شریف کا ذکر یا میلاد شریف کا تذکرہ یہ 5 صدیوں یا 6 صدیوں کے بعد شروع ہوا، ایک سوال ہے، پروپیگنڈا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اس پر جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ابن اسحاق جو سیرت النبویہ کے بڑے پہلے اور پرانے سیرت پاک پر لکھنے والے ہیں، انہوں نے یعنی ان کی جو عمر ہے یا ان کا زمانہ ہے 85 سے لے کے 151 تک ہے، 85 ہجری سے لے کے 151 ہجری تک۔ تو آپ اندازہ فرمائیں نا، 85 یعنی پہلی صدی ہجری کے ابن اسحاق، امام ابن اسحاق، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اسیرت النبویہ کے اندر انہوں نے خود میلاد شریف کا ذکر کیا۔ امام ابن ہشام جن کی وفات 213 ہجری میں ہے، انہوں نے بھی اسیرت النبویہ اپنی کتاب کے اندر میلاد شریف کا ذکر کیا۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں ان کا جو زندگی کا زمانہ ہے 168 ہجری سے لے کے 230 ہجری تک ہے، انہوں نے بھی میلاد شریف کا ذکر الطبقات الکبریٰ میں فرمایا۔ امام ابو نعیم جن کا زمانہ 336 سے 430 تک ہے، انہوں نے دلائل النبوہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا۔ امام بیہقی جن کا زمانہ 384 سے 458 ہجری کا ہے، انہوں نے دلائل النبوہ میں اور معرفہ احوال صاحب شریعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کیا۔ امام ابو سعید ابو سعد خرقوشی نیشہ پوری نے ان کا جو زمانہ وفات ہے وہ 406 ہجری ہے، انہوں نے شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی، اس میں میلاد شریف کا تفصیل سے ذکر کیا۔ امام ابن اسیر نے جو بڑی پیاری تاریخ کی جن کی بڑی مشہور کتاب ہے الکامل، اور ان کا زمانہ 555 سے 630 ہجری کا ہے، تو اس میں انہوں نے میلاد شریف کا بیان تفصیل سے کیا۔ امام طبری نے تاریخ امم والملوک میں ان کا زمانہ 224 سے 310 ہجری کا ہے،
یعنی دوسری ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے میلاد شریف کا ذکر تاریخ الامم والملوک میں کیا۔ امام ابن کثیر جو بڑے مشہور مصنف ہیں، تاریخ دان ہیں، مؤرخ ہیں، سیرت نگار ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے البدایہ والنہایہ میں میلاد شریف کا ذکر تفصیل سے کیا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں میلاد شریف کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ امام محمد بن یوسف صالح شامی نے سبل الہدا فی سیرت خیر العباد میں حضور پاک کے میلاد شریف کی مناسبت سے تفصیل سے سرکار پاک کے میلاد پر لکھا۔ امام عبداللہ بن حاج المکی نے المدخل میں تفصیل سے سرکار پاک کی میلاد شریف پر لکھا۔ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں تفصیل سے میلاد شریف پر لکھا۔ علامہ ابن جوزی نے 159 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 159 بکس لکھی علامہ ابن جوزی نے، جن میں سے حدیث پر بک ہیں، تاریخ پر بکس ہیں، مواعظ پر ہیں۔ انہوں نے 2 کتابیں آؤٹ آف 159 2 independent and permanent books were written on the topic of Mawlid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam by امام علامہ عبد الرحمن ابن جوزی۔ ان کی پہلی کتاب کا نام ہے بیان المیلاد النبوی۔ سبحان اللہ بولیں، بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری ان کی کتاب کا نام ہے مولد العروس۔ کیا نام ہے؟ مولد العروس۔ دونوں کتابوں میں باقاعدہ میلاد کا ظفر بھی لے کے لے آئے اور دونوں کتابوں کا نام بھی میلاد شریف پر رکھا۔ ایک میں لفظ میلاد بیان کیا، ایک میں لفظ مولد بیان کیا۔ اسی طریقہ سے علامہ ابن دہیہ کلبی نے جو مشہور محدث ہیں، محدث معتمد مورخ ہیں اور مایہ ناز ادیب ہیں، انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب تصنیف التنویر فی مولد البشیر النذیر، سرکار کے مولد کے نام پر مولد پر کتاب لکھی، اس میں ذکر کیا۔ علامہ ابو الخیر شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری شافعی نے اپنی کتاب کے اندر جو قراء کے امام مانے جاتے ہیں، امام القراء ان کا لقب ہے اور وہ جانے جاتے ہیں، انہوں نے عرف التعریف بالمولد الشریف کی کتاب لکھی اور میلاد شریف کا ذکر کیا۔ شیخ ابو بکر جزائری نے بھی اسی طریقہ سے المورد العذب المعین فی مولد سید الخلق اجمعین، سرکار کے میلاد کا لفظ ذکر کر کے اس پر پوری کتاب لکھی۔ یہ میں نے انتہائی چن کے چند مشہور نام آپ کو دیے ہیں، جو پوری میں نے کسی پر اپنی فیس بک پر بھی میں لگا دوں گا، آپ خود دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنے اجلہ اعظم اور اعلام ہستیوں نے سرکار پاک کے میلاد شریف پر لکھا، بیان کیا اور لوگوں کو اس کا پیغام کو پہنچایا اور لوگوں تک اس پیغام کو عام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے ہر شان میں شان خاص عطا فرمائی۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ ہر شان میں شان خاص عطا فرمائی۔ آپ کو پتا ہے قرآن مجید نے 4 بڑے طبقات بیان کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی اونچا طبقہ ہے، صدیق اونچا طبقہ ہے، شہداء اونچا طبقہ ہے اور صالحین امت میں اونچا طبقہ ہے۔ تو نبیوں میں سرکار پاک نبوت کی اصل ہیں، باقی سارے نبیوں کی نبوت اس کا فیض ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نبوت شروع ہوئی، آپ پر ہی واپس ختم ہوئی۔ نبیوں میں یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام سرکار پاک کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ دوسرا جو طبقہ ہے صدیقین کا، تو صدیقین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو درجہ امامت عطا فرمایا، درجہ مقتدائیت عطا فرمایا۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا صدیق النبی،
تو صدیقاً نبیّا بھی ہمارے حضور کے مقتدی ہوئے، تو صدیقین میں بھی سرکار کا مقام سب سے بلند، شہداء کی کیٹیگری میں بھی سرکار کی بارگاہ سے شہداء کا فیض نکلا ہے۔ اس پر تفصیلات ہیں، علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا۔ اور پھر اسی طریقہ سے صالحین اولیاء کرام کی ولایت، جہاں ولایت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے نبوت کی شان شروع ہوتی ہے، تو گویا ولایت کے منتہا کا نام نبوت کا آغاز ہے، تو اس لیے ولایت کا بھی چشمہ خاص حضور پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بنایا ہے، نقطہ آغاز بنایا ہے، نقطہ کمال بنایا ہے، اور شان خاص سے مالا مال کیا۔ جو ہر چیز کی اصل ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، یہ توجہ فرمائیں، جو ہر چیز کا اصل ہو اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ مثلا جتنی باقی مخلوق بنی ہے وہ ساری مخلوق کی اصل انسان ہے، کیونکہ احسن تقویم ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ پاک کی شاہکار تخلیق کا شاہکار کامل ہے، تو اس کی خاطر سب کچھ بنایا، سبزیاں بنائی ہیں وہ کھائے، گوشت بنایا وہ کھائے، درخت بنایا ہے اس سے چارہ پتے اور سایہ لے، حتیٰ کہ ہر چیز کو انسان کی خاطر بنایا ہے، اور انسان کو نبوت کی خاطر بنایا ہے، اور نبی کو اللہ نے اپنی خاطر بنایا ہے، اور نبی آخر الزمان کی خاطر سب کچھ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حاکم نے اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو بیان کیا کہ جس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا، اس حدیث کو راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم خطیئۃ، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کا سرزد ہو گئی، جب بڑی ہستیوں کے ساتھ لفظ خطا آئے تو اس کا معنی غلطی نہیں ہوتا، یہ توجہ رکھنا، خطا آپ کے میرے ساتھ خطا کا لفظ بولے تو اس میں غلطی ہوتی ہے، لیکن جب خطا کا لفظ بڑی ہستیوں کے ساتھ آئے، ولیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، تو اس سے مراد غلطی نہیں ہوتا، اس سے مراد خطائے اجتہادی ہوتا ہے، وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ ایک ایسا کام ہے جو وہ خلوص کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی قوت محرکہ نافیہ نہیں ہوتی، منفی بات نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اگر وہ جس کو ظاہراً خطا اجتہادی کہا جا رہا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو کائنات بنتی نہیں، تو اس میں آپ اندازہ کیا نا آپ نے کہ وہ خطا اجتہادی کس خطا کی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر اس اجتہادی خطا کا صدور نہیں ہوتا تو کائنات بنتی نہیں ہے، آپ نیچے کیسے آئیں؟ تو یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے اس کو غلطی، گناہ، اسم، عدوان، معاذ اللہ یا معاصی نہیں کہتے ہیں، وہ ایک خاص سطح کی بات ہے جو حکمتاً ظاہراً دکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ شاید اس جگہ پہ ٹھیک نہیں، مگر وہ ٹھیک ہوتی۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ تو اس لیے اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ فرمایا جب حضرت آدم سے خطیہ کا ارتکاب ہوا تو اس وقت انہوں نے فرمایا رب اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار، آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار میں حضور پاک کے وسیلہ سے تیری بارگاہ سے بخشش مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو اس پر فقال اللہ یا آدم کیف عرفت محمدا، اللہ پاک نے کہا اے آدم تو نے محمد پاک کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ اللہ کو پتا، اللہ کو کسی نے بتانا تو پتا لگ رہا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ سوال ہمیشہ جہالت پر دال نہیں ہوتا، بعض اوقات سوال تفسیر کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات سوال تفصیل کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات سوال اکتشاف حقیقت کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات سوال ارتفاع ابہام کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہر موقع پر سوال برائے جہالہ نہیں ہوتا بلکہ سوال برائے معلومات بھی ہوتا ہے۔ یہی جو سوال اللہ پاک نے فرمایا کہ تو کیسے جانتا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ أَخْلُقْهُ، ابھی تک تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا جن کی تو بات کر رہا ہے، یعنی ظاہری وجود عطا نہیں کیا، تو آپ ان کو کیسے؟ قال یا ربی،
लिअन्नक लम्मा खलक़तनी बियदिक, ऐ मेरे परवरदिगार जब तूने अपने हाथ से मुझे बनाया, वनफ़ख़्त फ़िय्या रूहका, और तूने अपनी रूह मेरे अंदर डाल दी, रफ़अतु रासी, मैंने अपना सर ऊपर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने अर्श के सामने वाले क़वाइम पर लिखा हुआ देखा था, जहां तेरी ला इलाहा तौहीद का डंका बज रहा था, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का डंका भी बज रहा था। इस पर इस पर जो हज़रत आदम फरमाते हैं फ़अलिम, तो बस मैंने नतीजा ये निकाला, मैं जान गया, मैं समझ गया कि अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका, तू अपने नाम के साथ किसी नाम को कभी नहीं लगाएगा, मगर जिस नाम को अपने नाम के साथ लगाएगा तो सिर्फ उसे लगाएगा अहब्बुल खल्क़ इलैका, जो मखलूकात में सबसे तेरा महबूब है। पहला इंसान कायनात का अल्लाह पाक से कह रहा है, मेरा जान और पहचान और इल्म ये है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अहब्बुल खल्क़ इलैक, तेरी बारगाह में मखलूक में सबसे महबूब हैं। तो जब सारू का अब्बा कह रहा है कि हुजूर आका पाक, हुजूर अल्लाह पाक की बारगाह में महबूबुल खल्क़ हैं, तो आज उसके बेटों की क्या जरूरत और मजाल के वो कहते पर नहीं नहीं हम करेंगे, हम आप क्या करेंगे, आप तो हैं ही कुछ नहीं, आपने करना क्या है। आदम अलैहिस्सलाम जो बनी आदम के बाप हैं वो फैसला कर गए, वह इस कद सालतनी बिहक़्क़ि ही फ़क़द गफ़रतु लका, अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा अगर ऐसी बात है ना ए आदम, फिर तू याद रख, तूने ठीक कहा है, इन्नहू लअहब्बुल खल्क़ इलैया। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि आदम पहला तू है, नक्शे अव्वल तुझे ज़ाहिरन बना रहा हूं, तू मेरा महबूब है, फलां नबी महबूब है, फलां फरिश्ता महबूब है। अल्लाह पाक ने उस जुमले में से वही जुमला लिया आदम अलैहिस्सलाम का जो नबी की तारीफ में था, और उसी जुमले को लेकर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहू लअहब्बुल खल्क़, इन्ना ताकीद है, हु ताकीद है, लअहब्बु अहब के ऊपर जो लामे मफ्तू आया है ये ताकीद, तीन ताकीदें लगा के कहा मुझे अपनी कसम है कि मखलूक में सबसे मेरा महबूब मेरा मोहम्मद मुस्तफा, उनसे महबूब बनाया ही तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद। अब तूने बेहक़्क़े ही उनके वसीले से मुझसे माफी मांगी है, ए आदम फ़क़द गफ़रतु लक, मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने तुझे मुआफ कर दिया। और अगली बात सुन, वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, अगर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा न होते तो मैं तुम्हें पैदा भी ना करता। मैंने आपको हवाला बता दिया, इमाम इब्न कसीर और दर्जनों मुहद्दिसीन हैं, मगर इमाम इब्न कसीर का नाम आने से तो उन सब की जबान बंद हो जाती है। आजकल वो दाढ़ी मुंडे खोदा साहब टीवी पे बैठ के कहते नहीं ये तो बात ही के नहीं लिखी। मैंने कहा तेरा उस्ताद, तेरे उस्ताद का दादा उस्ताद इब्न कसीर लिख रहा है, तुझे तो हक ही नहीं है उसकी जरा और बहस करने का, उसकी चेन पर तू बात ही नहीं कर सकता, सनद पर जरा नहीं कर सकता, तादील का हक तेरे पास नहीं है, इवन के कलाम भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरे बाप के दादे के दादे के दादे का दादा, उसकी बात को तू कैसे झुटलाएगा। हम तेरी बात को सुने या उसकी बात को सुने जी, वो बात तो बड़ी सुन मैं थोड़ी सोनी मन करता है, जेड़ा अपने प्यो दी ना मने उसकी बात हम कैसे माने, कैसी सोनी बात कर रहे हैं हम, तो ये सोनी बात हो रही है ना, इसको मानेंगे। और इसीलिए आपको पता है ये बात वही जो सरकार की बात, सहाबा का भी यही मामूल था। बस एक जुमला में दरमियान में अर्ज कर देता हूँ। और हसन बिन साबित ने जो ये कहा था माइन बदाहतु मुहम्मदन बिमकालती, लोगों में तारीफें करता हूँ, नाते लिखता हूँ, हिज्व करता हूँ काफिरों की, और हम दो सनाओ तारीफ व तौसीफ व नाते पाक करता हूँ मोहम्मद पाक की, और ये जो तुम समझते हो ना मैं नातखानी करता हूँ, ये सहाबी रसूल का मकाम है और शायर बारगाह रिसालत का मकाम है। ये जो मैं मदासराई करता हूँ, मैं हुजूर की मदासराई नहीं करता अपना कलाम पेश करके, बल्कि लाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मद, जब मैं सरकार की तारीफ करता हूं तो मेरा लिखा हुआ मजमून वो मदह वाला हो जाता है, वो ऊंचा और तारीफ शुदा और तारीफ किया गया हो जाता है।
میں سرکار کا نام لے کر اپنے کلام کو رفعت دیتا ہوں۔ اب بتاؤ، جن صحابہ کا عقیدہ یہ ہے وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے؟ آپ نے بڑی بڑی شاعری سنی نا، بڑی بڑی شاعری سنی نا، سنی کہ نہیں سنی؟ عجیب عجیب شاعریاں سنتے ہیں کہ وہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میں کہ ہاں 1000 پاؤنڈ ٹرانسفر کروائے، 1000 پاؤنڈ کہ پاکستان دا 50,000 پاؤنڈ راجا صاحب ہسے نہیں کو منگے ہونے نے 50,000 پہلے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا کے اور داڑھی مکمل شیو کر کے کہتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میں کہ ٹھٹ کٹی جڑے، اس لیے تو کتنے والے تمہیں بلاتے نہیں، ہم تو نہیں بلاتے۔ شاباش ہے آپ کو، آپ کو شاباش ہے، جو بلاتے ہیں وہ بلاتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ منگتا بننا ہے تو پھر یہ دے جو منگتے ہیں۔ اصل میں صحابہ کا مقام تو دیکھو نا حضور، میں تعریف کر رہا ہوں تو یہ آپ کی تعریف نہیں، میرے لفظوں کی تعریف۔ کیا کمال کی بات کی جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ہے کمال۔ اور جب اللہ بات کرتا ہے اپنے محبوب کی تو کیسے کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب ہم نے نہیں ارسال کیا تیرا مگر سارے جہانوں کی رحمت بنا کر۔ اس کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو مشہور و معروف مفہوم ہے نا جو ہم لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا۔ اگر یہ کہنا تھا تو اللہ کہتا نا کہ اے میرے محبوب انت الرحمن، آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ انت الرحمن، محبوب تو رحمت والا ہے، انت رحمتم، تو سراپا رحمت ہے، یہ فرماتا نا اللہ پاک انت رحمان، انت رحمتن، انت صاحب رحمہ، انت ذو رحمہ۔ یہ سارے عربی کے جملے آ سکتے تھے اور اللہ تو خالق ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تجھے رحمت بنایا ہے، بلکہ فرمایا ارسلناک رحمتن، جو تجھے بھیجا ہے نا، بھیجا، وہ بھیجا رحمت ہے، تیرا بھیجنا رحمت ہے۔ آپ کہیں گے جی بڑی عجیب جی بکری جی گل کی، بکری کو نہیں کی کتابیں لکھی، صرف میں تھوڑے واسطے مطالعہ تھوڑا زیادہ کر لینا تو او پھر گل لب ہوندی، سبحان اللہ بولو، تو آپ کو لطف آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو لطف نہ آئے تو ہم بات لبے بھی نہیں، لبتے بھی اس لیے کہ آپ کو لطف آتا ہے۔ تو یہ جو ارسال ہے نا، آپ کہیں گے جی یہ آپ نے ارسال کو کیسے، اور تو میں نے کہا ارسال اس لیے کہ ارسال صفت ہے، میں نے بھیجا ہے، جس کو بھیجا ہے اس کی، اور صفت محتاج ہوتی ہے موصوف کی، جس طرح ذوالحال محتاج ہوتا ہے حال کا، حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا۔ تو جتنی بڑی صفت ہوگی نا اتنا بڑا اس صفت کا مالک ہوگا۔ تو گویا اللہ کہنا یہ چاہ رہا محبوب ارسال تیری صفت ہے، تو جب تیری صفت رحمت ہے تو خود کتنی بڑی رحمت ہے، تو خود کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہم نے تو تیری صفات جلیلہ کو رحمت بنا دیا، تیری ذات تو اس سے اوپر کی بات ہے، تو تو صاحب الصفا ہے، تو تو صاحب الوصف ہے، تو تو ذو ذات ہے، تو تو ذو حال ہے۔ تو تیرے حال کا عالم کیا ہوگا، تیری صفت کا عالم کیا ہوگا۔ عالمین، سارے جہانوں کی رحمت بنایا تیرے ارسال۔ یہ جو ارسال ہے اس کا معنی بھیجنا، کیا معنی ہے؟ بھیجنا۔ جو بھیجی جاتی ہے نا چیز، مثلا مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر، اس لیٹر کو عربی میں کہتے ہیں مراسلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو۔ اے جڑا اوتھے پاکستان کو رولا پیا کوئی نہ رولا پیا نا مراسلے دا، سارے غلط پڑھتے ہیں، کوئی مراسلی آد ہے، کوئی مراسلہ آد ہے، کوئی مراسلہ آد ہے۔ تساں آج تو بعد غلط نہیں پڑھنا، اے لفظ مراسلہ، میم تے پیش تے را تو بعد الف تے سین تے بھی زبر مراسلہ، اور یہ اصل لکھا ہے راسلہ یراسلو مراسلہ، توجہ نہیں کی تھی، راسلہ یراسلو مراسلہ۔ تو یہ باب مفعلہ کا باب ہے، مصدر ہے، انفینیٹیو ہے، یہ مراسلہ ہی ہوگا۔ اب وہ جو مراسلہ خط ہوتا ہے نا، یہ خط، پہلی بات تو یہ کہ بھیجنے سے پہلے خط موجود ہوتا ہے ادھر، ٹھیک ہے، پھر اس کو بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے جدا کروں تو آپ کو بھیجوں، یہ مراسلہ ہے، میں نے بھیجنا ہے، میں مرسل ہوں، یہ جس کو بھیج رہا ہوں آپ کی طرف، یہ مراسلہ ہے۔
اور جس کی طرف بھیجا جائے گا وہ مرسل الیہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو سرکار کو بھیجا تو وہ مخلوق ٹھہری۔ اللہ مرسل ہے، نبی رسول و مراسلہ ہے، اور مخلوق جس کی طرف بھیجا وہ مرسل الیہ ہے۔ فرمایا پہلے میرے پاس تھا، یہ مراسلہ محمد مصطفیٰ کی ذات میرے پاس تھی۔ بولا تیرے پاس کیسے تھی؟ تو تو وہاں ہے جہاں تھی نہیں، تو تو وہاں ہے نا جہاں تھی نہیں۔ تو فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نا، میں نے جب اپنے بے مثل محبوب کو بنایا ہے تو میں بنانے والا بھی بے مثل تھا، بننے والا بھی بے مثل تھا۔ میں بنانے والا بھی لامکان تھا، بننے والا بھی لامکان تھا، بنانے والا بھی لازمان تھا، بننے والا بھی لازمان تھا۔ وہاں وقت کی قیودات کے تعینات کی جنابیں ٹوٹ چکی تھی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو لازمہ ہو کر بنایا۔ بولا پھر بھی دستے سے ہی نہ بنایا ہی کہ رکھیا کتھے، اتنے جگہ تو ہے اسی کوئی نہ، اور رکھا تو کیسے رکھا؟ فرمایا یوں سمجھو جیسے پھول ہوتا ہے نا، قبلہ مفتی صاحب کیسے رکھا اللہ نے اپنے پاس کیسے رکھا؟ فرمایا ایسے رکھا جیسے پھول ہوتا ہے اور پھول میں خوشبو ہوتی ہے، پھول ہوتا ہے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، ایسے رکھا۔ مولا کوئی اور مثال فرمایا جیسے شمع ہوتی ہے اور شمع میں جیسے روشنی ہوتی ہے، ایسے نبی کو اپنے پاس رکھا۔ شمع میں روشنی ہوتی ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اور تمہاری کتاب کے متن کا جیسے حاشیہ ہوتا ہے۔ میں متن ہوں، میرا محمد مصطفیٰ میرا حاشیہ ہے، حاشیے سے متن کا پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کس عالم میں بھیجا ہے نبی کو؟ فرمایا کسی عالم کی بات کرو، عالم عناصر ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، عالم مادی ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، عالم جواہر ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، عالم مدح ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، عالم تفکر ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، عالم تعقل ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، عالم ایجاز ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، عالم اجتناب ہو تو وہاں بھی نبی کی رحمت ہے، حتیٰ کہ نبی ہر عالم کی رحمت ہے، اور یہ ہر عالم کی رحمت بنا کر ہم نے بھیجا، اور بھیجا تمہارے پاس، بھیجا تمہارے پاس۔ مولا تو نے خود بنایا، بے مثل بنایا، ہاں، بے مثال بنایا، ہاں، یکتا و لازوال بنایا، ہاں۔ فرمایا اس لیے تم دیکھتے نہیں ہو، میں نے بنایا تو ایسے بنایا، توجہ فرمانا، بنایا تو ایسے بنایا کہ بنا کر ساتھ سایہ بھی نہیں لگایا، ایسا بنایا ہے کہ بنا کے ساتھ سایہ بھی نہیں لگایا ہے۔ صحابہ نے بحث کی تھی کس پر؟ نبی پاک کے سائے پر، کہ حضور پاک کا سایہ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ نہیں بولی آپ نے؟ آپ اندازہ فرمائیں، آپ کو پتا صحابہ کیسی باتیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا پاک ظاہراً تو جسداً، ظاہراً شبات میں ہم جیسے نظر آتے ہیں، مگر ہمارا سایہ سرکار کا سایہ نہیں۔ تو سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی۔ علماء نے کہا ان ساری تقاریر صحابہ میں حضرت قبلہ مفتی صاحب جو فرسٹ تقریر آئی سائے کے موضوع پر، وہ کس کی ہو سکتی ہے؟ جناب عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان غنی کی سائے پر تقریر تمام صحابہ میں فرسٹ ہے، سبحان اللہ بولو۔ وہ کیسے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میرے خیال میں حضور کا سایہ اس لیے نہیں کہ حضور پاک سایہ ہوتا ہے سورج کی الٹ، مثلا اگر سرکار ادھر جا رہے ہیں نا تو سورج ادھر ہوگا تو ٹکرائے گی تو سایہ آگے جائے گا نا۔ تو عثمان فرماتے ہیں کہ اگر سورج پیچھے ہوتا، سرکار آگے ہوتے تو سایہ آگے جاتا، تو اللہ کا حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، میرے نبی کے آگے نہیں جانا، تو نبی کا سایہ نبی سے آگے جاتا، تو قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی۔ تو بے ادبی کے معاملے میں کلام کے حکم کی بے خلاف ورزی سایہ بھی کرے تو رب کو گوارا نہیں۔ فرما محبوب ہم تیرا سایہ کاٹ ہی دیتے ہیں، بے شک تیرا ہی سایہ ہے، پر تجھ سے آگے نہ جائے کوئی۔ تو علماء نے کتنی پیاری بات کی ہے، جب سایہ آگے نہیں جا سکتا تو ہم سایہ کیسے آگے جائے گا؟ جس جیسا سایہ نہیں اس کا ہم سایہ اس جیسا کیسے ہو گیا؟ اور جس کا ہم سایہ اس جیسا نہیں تو کم پایا اس جیسا کیسے ہو گیا؟ وہ تو بالکل ہی نہیں ہوگا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے سایہ بنایا نہیں،
اور اگر سورج ہوتا پچھلی طرف، سرکار جدھر جا رہے ہیں ادھر آگے سورج ہوتا تو سایہ ہوتا پیچھے. توجہ فرمائی آپ نے، ادھر سورج ہے، سرکار بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، تو پھر سایہ پیچھے ہوتا نا، پیٹھ کے پیچھے. تو حضرت عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ اگر حضور کا سایہ پیچھے ہوتا تو ہم چلتے ہیں پیچھے پیچھے، ہمارے پاؤں کہیں سائے پر نہ آ جائے. اس لیے اللہ پاک نے سایہ نہیں بنایا کہ آگے ہو تو تقدم ہوتا ہے اور تاخر ذل ہو تو وہ بے ادبی ہوتا ہے، کسی اور کا پاؤں آتا ہے، محبوب ہم تیرا سایہ رہنے ہی نہیں دیتے. لاکھوں سلام جس کے اس سائبان پر، ارے بے سایہ ہو کہ سایہ ہے جس کا جہان پر. ڈبوئے بھنور میں کشتی میری، یہ طوفان کی کیا مجال، لکھا ہے میں نے نام نبی اپنے بات بان پر. وما علیہ